اعطیناک الکوثر، اے پیارے آقا یہ جو تجھے تانا دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کی اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوئیے، ہم نے آپ کو کائنات کا مالک بنا دیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے، میں رب الناس ہوں، تو محمد تمام جہانوں کا نبی ہے، تمام پیغمبروں کا نبی ہے، تمام کائنات کے نبی ہے، کائنات کے لوگوں کا نبی ہے، جن و انس کے نبی ہے، جتنی بھی چیزیں کائنات میں آئی ہیں تمام چیزوں کے لیے میں نے تجھے نبی بنایا ہے، تمام مخلوقات کا نبی ہے، پیارے پیغمبر پریشان نہ ہونا، ان کے تانوں میں نہ آنا، بس یہ کام کرتے رہو، فصلی لربک ونہر، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو، ونہر اور قربانی کرتے رہنا، اپنے رب کو نماز کے ذریعے راضی کرنا اور قربانی کے ذریعے رب کو راضی کرنا۔ فرمایا ان شانئک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن ابتر ہے، تو ابتر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دی، اور آیت دیکھیے یہاں پہ مفسرین لکھتے ہیں، فرمایا کہ یہ جو تانا کفار نے دیا کہ آپ ابتر ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے، فرمایا قیامت تک پیارے آقا کی اولاد رہے گی۔ آپ دیکھیں جو جن کی نسبت پیارے آقا سے ہوتی ہے، یعنی اہل بیت سے جو اولاد آئی ہے، جن کو ہم سادات کہتے ہیں، یہ پیارے آقا کی نسبت سے ہیں۔ آپ کی بیٹی سے جو اولاد ہوئی ہے ان کو اہل بیت، یعنی وہاں سے جو اہل بیت سے جو اولاد آئی ہے جن کو ہم سادات کہتے ہیں، فرمایا کہ یہ اولاد تو قیامت تک جاری رہے گی۔ آقا جنہوں نے تجھے تانا دیا ہے، جنہوں نے ابتر کی طرف ابتر کا تانا دیا ہے، یاد رکھنا ان کی اولادیں وہیں رک جائیں گی، ان کی نسلیں ختم کر دوں گا، ان کی نسلوں کا وجود نہیں رہے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا میں ابو جہل کا پوتا تھا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ابو جہل ہمارا پردادا لکڑ دادا تھا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ابو لہب ہمارا فلاں نانا شانہ لگتا تھا، یعنی ان کی نسلیں ختم کر دوں گا۔ یہ لوگ ابتر ہیں، ان کا نام و نشان نہیں ہوگا، قیامت تک تیرا نام و نشان رہے گا، تیری اولاد کا نام رہے گا، تیرا نام و نشان رہے گا۔ فرمایا ان شانئک ھو الابتر، ہم نے آپ کے دشمن کو ابتر کر دیا ہے، ان کا وجود بھی نہیں رہے گا، ان کی اولادیں بھی نہیں رہیں گی، ان کی نسبت بھی ختم کر دوں گا۔ میرے بھائیو، پیارے آقا سے اللہ کا پیار دیکھیے، اللہ کی محبت دیکھیے۔ قرآن میں کیا کہا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ آئیے پیارے آقا کے شہر کا تذکرہ آیا، میرے رب نے قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد، میرے پیارے نبی کے چہرے کا ذکر آیا، قرآن میں رب نے قسم اٹھائی، والضحیٰ، میرے نبی کے زلفوں کا نام آیا، قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، میرے نبی کے آنکھوں کا ذکر آیا، قرآن نے کہا ما زاغ البصر، میرے نبی کے کپڑوں کا ذکر آیا، قرآن نے کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ آؤ دیکھو تو صحیح، اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر جتنی ساری چیزیں بنائی ہیں، ان تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا۔ ان انسانوں میں سے اللہ نے تمام مخلوق میں سے سب سے افضل جو ہے وہ برگزیدہ بندے بنائے۔ وہ کون سے تھے؟ وہ انبیاء کی جماعت ہے۔ ان انبیاء کی جماعت میں سے 1,44,000 کم و بیش یا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی جماعت میں سے اللہ نے 300 کچھ جو رسول بھیجے، ان رسولوں میں اللہ نے 4 کو چنا۔ ایک ابراہیم خلیل اللہ ہے، ایک عیسیٰ روح اللہ ہے، ایک موسیٰ کلیم اللہ ہے، ایک محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ نے ان 4 میں سے جس کے سر پہ تاج رکھا، تمام نبیوں کو سردار بنایا، وہ محمد رسول اللہ۔ کلیم بھی اللہ کا حبیب ہے، کلیم اللہ کہا، اللہ کا دوست، عیسیٰ روح اللہ کہا، موسیٰ کلیم اللہ کہا، ابراہیم خلیل اللہ کہا۔ جب پیارے پیغمبر کی باری آئی، کہا یہ تو محمد رسول اللہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا موسیٰ تورات لینے کے لیے آ جاؤ،
تو وہ کوہ طور پر گئے. جب وہ جانے لگے اللہ نے کہا موسیٰ فخلع نعلیک، موسیٰ اپنا جوتا اتار دے، یہ پاکیزہ جگہ ہے، جوتا پہننے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہاڑ پہ چل رہا ہے، مجھ سے کتاب لینے کے لیے آ رہا ہے. موسیٰ فخلع نعلیک، اپنا جوتا اتار دیجئے. جوتا پہننے کی اجازت نہیں ہے. ایک جگہ یہاں نظر ڈالتا ہوں، اللہ نے کلیم کو روک دیا ہے. موسیٰ کا لقب کیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ. اللہ نے کہا کلیم ٹھہر جا، جوتا اتار دے. ایک وقت آیا، اللہ نے پیغام بھیجا، فرشتے کو بھیجا، جاؤ جبرائیل پیارے پیغمبر کو لے آئیے. یہاں بیت المقدس کے اندر قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اللہ قرآن میں کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات الذی بارکنا حوله. اللہ کیا کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. کہاں سے؟ الی المسجد الحرام، یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. جب جبرائیل آئے تو کہا کہ آقا کو کیسے بیدار کیا جائے، کنڈی کٹکھٹائی جائے، آواز دی جائے. فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، آپ جو ہے پیارے آقا کے پاؤں کو چومیے، آقا بیدار ہوں گے. جب پیارے آقا بیدار ہوئے تو فرمایا آقا چلیے، اللہ جو ہے آپ کے انتظار کر رہے ہیں. اللہ نے بلاوا بھیجا ہے کہ پیارے آقا کو آج میری طرف لے آئیے. آج آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی جائے گی، بیت المقدس لے جایا جائے گا، وہاں انبیاء کی امامت کرائی جائے گی. اب پیارے آقا جو ہے وہاں سے جو ہے بیت اللہ سے اللہ کے حکم کے مطابق وہاں سے ایک سواری پر، براق سواری پر سوار ہوئے جبرائیل کے ساتھ وہاں بیت المقدس میں پہنچے. صفیں بندی ہوئی ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء صفوں میں کھڑے ہیں. سارے حیران ہیں کہ آج کا امام کون بنے گا. کوئی کہتا ہے آدم جو ہے، آدم صفیہ اللہ، آدم انسانیت کے بعد ہے، آج آدم امام بنیں گے. کوئی کہتا ہے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، آج ابراہیم جو ہے امام بنیں گے. کوئی کہتا ہے موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ اللہ کے کلیم ہے، آج موسیٰ امام بنیں گے. کوئی کہتا ہے عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ جو ہے یہ آج امام بنیں گے. کوئی کہتا ہے نوح نجیب اللہ، آج نوح امام بنیں گے. سارے باتیں کر رہے ہیں. جبرائیل نے لفظ کہا، جبرائیل آگے بڑھے، کہنے لگے تقدم یا رسول اللہ، اے پیارے پیغمبر مصلی پہ تشریف لائیے، آج کے امام آپ ہیں. تمام انبیاء کی امامت کرائی پیارے پیغمبر سے. وہ در یتیم، وہ آمنہ کا لال، وہ مکہ کا در یتیم، آپ کی ولادت سے 6 مہینے قبل آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. آپ جب پیدا ہوئے دائیاں آئیں، آپ کے گھر سے واپس مل گئی. کوئی کہنے لگی یہ یتیم بچہ ہے، انہوں نے ہمیں کیا دینا ہے، یہ یتیم بچہ ہے، اس کو ہم لے جائیں گے، اس کی پرورش کریں، اس کو دیہات میں لے جائیں، ہمیں کیا ملے گا، اس کا والد تو ہے نہیں. پہلے دور میں یہ ہوا کرتا تھا، شہروں میں لوگ جایا کرتے، عورتیں دائیاں جاتی، بچے اٹھا کر دیہاتوں میں لے جاتی، ان کی خدمت کرتی، نشو نما ہوتی، بچہ تھوڑا بڑا ہوتا، دودھ کا زمانہ وہی رہتا، بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا، وہ عورتیں واپس لے جاتی اور ان سے اجرت بٹورتی، ان سے انعام لیتی. جب پیارے پیغمبر کے گھر میں جانے لگی تو لوگوں نے کہا یہ تو عبداللہ کا بیٹا ہے، عبداللہ تو فوت ہو چکا ہے، عبداللہ تو انتقال کر گیا ہے، یہ غریب بچہ، یہ ان کے والد تو ہے نہیں، یہ ان سے گھر کے کیا ملے گا. کوئی عورت ان کو اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئی. اللہ نے حکم دیا، اللہ کے حکم کے مطابق جب حلیمہ سعدیہ اندر آئی، جب پیارے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا، فرد محبت میں اٹھایا، چوما کہ او ظالمو، تم نے لال کو چھوڑ دیا ہے، گوہر کو چھوڑ دیا ہے، تم نے ہیرے کو چھوڑ دیا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کائنات کا والی بنے گا، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ تمام نبیوں کا امام بنے گا، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ اللہ کے بعد سب سے بڑی فضیلت کا حامل بنے گا. آج حلیمہ یہ سعادت حاصل کرتی ہے، اس بچے کو اٹھاتی ہے. حلیمہ نے پیارے پیغمبر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کتاب میں لکھا ہے، وہ کہتی ہے میرے پستان دودھ سے خالی تھے. پیارے آقا کو اٹھایا،
اللہ نے میرے پستانوں میں دودھ جاری کر دیا جس پستان سے میں اپنے بچے کو پلاتی، ایک پستان سے پیارے پیغمبر پیتے تھے۔ اب حلیمہ کہتی ہے وہی اونٹنی جس اونٹنی میں میں آئی تھی اتنی کمزور لاغر تھی کہ چلنا محال تھا، اتنی دیر سے ہم پہنچے کہ سارے بچے لوگ لے گئے، آخر میں ہمیں پیارے پیغمبر کے گھر یہاں تشریف لائے اور یہاں سے بچہ ملا، اب اسی اونٹنی پہ جا رہے ہیں۔ آپ کے خامن کو بٹھایا، ان کو کہا کہ میں یہاں پیارے پیغمبر کو اٹھاتی ہوں اور آپ جو ہے اونٹنی کو اٹھائیے، اونٹنی اٹھنے کا نام نہیں دی۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ایسے کریے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے لی۔ جب پیارے پیغمبر کو آگے اٹھا لیا بٹھایا تو وہ اونٹنی بھی کھڑی ہو گئی، وہ کمزور لاغر اونٹنی جو کچھ میل طے کر کے بالکل آخر میں آئی تھی، جب پیارے پیغمبر سوار ہوئے وہ اونٹنی کی رفتار بڑھ گئی، اونٹنی کی رفتار کا کوئی مقابلہ نہیں کر رہا، راستے میں وہی اونٹنیوں والے وہی دائیاں جو بچوں کو لے کے پہلے جا رہی تھی، جب حلیمہ کی اونٹنی کراس کیا وہ عورتیں مڑ مڑ کے دیکھنے لگی، کہنے لگی حلیمہ خیر ہے کیا ہوا؟ جب جا رہی تھی تب اونٹنی تو کمزور تھی، اونٹنی لاغر تھی، اتنی چل نہیں سکتی تھی، اب کیا ہے اونٹنی کو پر لگ گئے ہیں جو اڑ کے جا رہی ہے، اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے جو دوڑ کر جا رہی ہے، اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے، کون سی غذا کھلائی ہے، کون سے دانے کھلائے ہیں، کون سا کشتہ کھلایا ہے جو اونٹنی اڑ رہی ہے، اونٹنی بھاگ رہی ہے؟ سنو تاریخ دان نے لکھا ہے، حلیمہ نے جواب دیا ہوگا کہ اونٹنی نہیں دوڑ رہی، اونٹنی کو کوئی غذا نہیں کھلائی، اونٹنی کو کوئی چیز نہیں پلائی، اونٹنی بھی وہی ہے لیکن سوار تبدیل ہو گیا ہے، سوار تبدیل ہو گیا، پیارے پیغمبر ہاں سوار تبدیل ہو گیا ہے۔ آگے چلیے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں پیارے پیغمبر کو جب گھر لائی تو گھر وہاں قحط کا دور تھا، بنو سعد کے اندر قحط کا سامان تھا، لوگوں کے کھانے کے لیے کوئی اشیاء نہیں تھی، وہاں پہ جو ہے اناج ختم ہو گیا، قحط کا سامان تھا، لوگوں کا غلہ ختم، کھانے پینے کی اشیاء ختم، بکریاں دودھ نہیں دے رہی، جانور اونٹنیاں دودھ نہیں دے رہی، سارے لوگ پریشان ہیں۔ پیارے پیغمبر جب میرے گھر کے آنگن میں آئے، پیارے پیغمبر جب میرے گھر میں تشریف لائے، آقا کی برکت سے میں نے دیکھا وہ بکریاں جو کمزور تھی، دودھ کے قابل نہیں تھی، پیارے پیغمبر کا دیدار کرتی اور جو ہے ان بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا، میرے گھر کے سارے برتن بھر گئے، کوئی برتن خالی نہ رہا، اتنا دودھ کہ میں لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا۔ اور پھر تاریخ نے لکھا ہے بی بی شیمہ آپ کی رضائی بہن اپنی ماں سے شکایت کر رہی ہے، ایک دن کہنے لگی، اجازت مانگی کہ اے اماں آپ مجھے اجازت دیجئے میں اپنے قریشی بھائی کو، یہ جملے دیکھیے، کہنے لگی اماں آپ اجازت دیجئے میں اپنے قریشی بھائی کو اپنے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے لے جایا کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 3-4 سال کی عمر کے تھے یا 2-2.5 سال کی عمر کے تھے، وہ کہنے لگی میں اپنے پیارے بھائی کو وہاں لے کے جایا کروں گی، میں اکیلی ہوتی ہوں، خوف محسوس کرتی ہوں، میں بھائی کو ساتھ لے جایا کروں گی، میری کمپنی ہو جائے گی۔ اب بھائی اماں نے اجازت دے دی، کہاں خیال کرنا اس جیسا لال ماں نے جنا نہیں ہے، نہ ہی ماں جننے والی ہے، اس بچے کا خیال کرنا، اپنے قریشی بھائی کا خیال کرنا، کہیں بھیڑیا نہ آ جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ یوسف والا معاملہ نہ بن جائے، اس طرح کا